پر مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پاکستان تھے، رانا شبیر صاحب نے اوتھ میں لکھا ہے کہ ثاقب نثار صاحب بہت پریشان تھے اور وہ بار بار اپنے رجسٹرار کو کہہ رہے تھے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج میاں عامر فاروق صاحب جو آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں ان سے رابطہ کریں، انہیں کہیں مجھ سے فون پہ بات کریں اور ان کو اگر بات نہ ہو سکے تو ان کو میسج دیں کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جو بیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہے وہ جنرل الیکشن سے پہلے اس کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، بیل نہیں ملنی چاہیے جنرل الیکشن سے پہلے۔ یہ چیف جسٹس پاکستان اپنے رجسٹرار کو کہہ رہے تھے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں عامر فاروق تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اس کے بعد رانا شمیم صاحب نے لکھا ہے اپنے ایفیڈیوٹ میں، جو کہ انڈر اوتھ دیا ہے، انہوں نے حلف اٹھا کر دیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی جسٹس عامر فاروق صاحب سے بات ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گئے کہ پیغام پہنچ گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی طبیعت بہت اچھی تھی، اچھے موڈ میں تھے۔ اور یہاں پر رانا شمیم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کہ آپ نے کیوں اس قسم کے پیغام جو ہیں ایک کیس میں مداخلت کی ہے کہ آپ میاں نواز شریف کو ایک جعلی کیس میں جو سزا دی گئی ہے اس میں بیل ہونے سے بھی روک نہیں ہے، ٹیلی فون کال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو چیف جسٹس نے کہا کہ رانا صاحب آپ یہ معاملات نہیں سمجھتے ہیں، گلگت بلتستان کا ماحول کچھ اور ہے اور پنجاب کا ماحول کچھ اور ہے۔ یہ بیان رانا شمیم صاحب نے از خود بغیر کسی دباؤ کے یہ جاری کیا ہے، اور ٹیلی ویژن پر جب ان سے سوال کیا گیا، پریس کے لوگوں نے بھی سوال کیا، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں میں نے یہ اسٹیٹمنٹ انڈر اوتھ دیا ہے، یعنی یہ حلف کے تحت میں نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ اس سارے معاملے کا پس منظر بھی پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو ایک اقامہ رکھنے پر جو ایک معمولی سی رقم کمپنی کی طرف سے ملتی ہے، وہ نہ لینے پر سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ بن کر ان کو نااہل قرار دیا اور وفاقی حکومت پاکستان کی ٹوٹ گئی۔ سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بنا اور یہ فیصلہ دیا گیا۔ یہ پاکستان کے لیگل ریکارڈ کا حصہ ہے، حکومت ٹوٹ گئی، اس کے بعد میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، پھر سیاست سے علیحدہ کیا گیا، پھر ایک پاناما کے معاملے میں ایک ریفرنس تھا نیب کا جو چلا، اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک مانیٹرنگ جج اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیا کہ ہائی کورٹ کا جج بھی مانیٹرنگ جج کے طور پہ مقرر کیا گیا ہو۔ ڈے ٹو ڈے بیسس پر ٹرائل ہوئی۔ جج محمد بشیر صاحب تھے، تمام
جو ریکارڈ ہے اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی نام نہیں تھا، نہ ہی مریم نواز صاحبہ کا نام تھا. یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. لیکن جب میاں صاحب اپنی اہلیہ کی عیادت کے لیے جو بستر مرگ پر تھیں، ملک سے باہر تھے، پاکستان میں الیکشن ہو رہے تھے، پاکستان کی سابقہ حکومت کے وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے روح رواں 6 جولائی کو عین الیکشن کے درمیان ان کو نیب عدالت میں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کے بعد کنوکٹ کیا گیا. 13 جولائی کو میاں نواز شریف صاحب ملک واپس آئے اور اپنی بیٹی کے ساتھ جیل چلے گئے. 16 جولائی کو انہوں نے اپیل دائر کی اور 17 جولائی کو یہ اپیل لسٹ ہوئی. 17 جولائی کو سابقہ چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب گلگت بلتستان تشریف لے گئے، اور یہ سارا عمل جس کو رانا شمیم صاحب نے حلف کے تحت یہ بیان دیا ہے، یہ آج پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. یہ ہر پاکستانی کے پاس آج موجود ہے. یہ آپ کے سامنے میں کر دیتا ہوں. لیکن یہ ہر آدمی جو واٹس ایپ رکھتا ہے، جو ٹویٹر رکھتا ہے، جو بھی سوشل میڈیا ہے، یہ اس پر ہر آدمی کے پاس موجود ہے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ حقیقت کا علم 3 افراد کو ہے. پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ جسٹس میاں عامر فاروق صاحب. حقیقت یہ جانتے ہیں، سچ ان کو پتا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کا بھی حق ہے کہ سچ ان کو پتا چلے. کیونکہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. جب اس سطح کے لوگ ملوث ہوں، اور آپ دیکھیں کہ یہاں صرف بات ایک شخص کی، ایک سابقہ وزیر اعظم کی کنوکشن برقرار رکھنے کی نہیں ہے، یہاں پر الیکشن کے عمل میں مداخلت ہو رہی ہے. تو کیا ہم یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ آخر کب یہ معاملات ختم ہوں گے اس ملک سے؟ کب ہم اپنی ذاتی انا کے لیے اور چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں گے؟ ہم پاکستان کے مستقبل سے کھیلیں گے؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ جب ملک کا چیف جسٹس ایسے، میری دعا ہے کہ اللہ کرے اس میں نہ ملوث ہوں، لیکن جب چیف جسٹس ملک کا یہ کام کرے گا پھر کون سا انصاف رہ گیا؟ پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ پھر عدل کہاں گیا؟ پھر عوام کے اعتماد کہاں گیا اور آئین کہاں گیا؟ یہ وہ خرابیاں ہیں جس کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں کہ نظام آج آئین کے مطابق نہیں ہے. ملک کے نظام میں مداخلت ہے، غیر آئینی مداخلت ہے. آج چیف جسٹس ملوث ہے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. رانا شمیم نے بغیر کسی دباؤ کے بیان جاری کیا. سابق چیف جج جی بی نے بیان حلفی دیا ہے. کہنا ہے شاہد خاقان عباسی کا. ابھی بھی وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ججوں کو مقرر کرتا ہے. کیا پارلیمان پوچھ نہیں سکتا کہ
मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जज जीबी ने बयान हल्फी दिया है। नवाज शरीफ के समात में अपनी मिसाल आप है। नवाज शरीफ को नाअहल करके सियासत से अलग किया गया। नवाज शरीफ को 6 जुलाई को मुजरिम करार दे दिया गया। आपको बताएं, उनका कहना है कि अभी नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर जो भी मामला हुआ, सच्चाई ये 3 लोग जानते हैं, जिनमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार शामिल हैं। इसके अलावा साबिक चीफ जज राना शमीम और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज मियां हामिद फारूक। ये लोग जानते हैं कि असल सच्चाई क्या है, लेकिन ये सच्चाई अवाम के सामने भी आनी चाहिए। साबिक चीफ जज राना शमीम ने कंफर्म किया है कि उन्होंने बयान हल्फिया तौर पर दिया है और बगैर किसी दबाव के ये बयान दिया है। जो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना जरूरी है और इनका आज कुछ होना जरूरी है। हम यहां एक बिल्डिंग बन जाती है 20 साल पहले, उसको ढूंढते रहते हैं, गिराने की कोशिश में रहते हैं। ये कि साकिब निसार साहब अस्पतालों के चक्कर लगाते थे, डैम बनाने की कोशिश की। हमारा सवाल ये है कि हमें तो राना शमीम साहब की बात पे यकीन करना पड़ेगा। एक आदमी ने हलफ के तहत बयान दे दिया है। अब कौन सा फोरम है जहां पर ये सच का तयन किया जाएगा? हम तो ये पूछना चाहते हैं, वो कौन सा फोरम है? जब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को निकाल सकते हैं हम एक अकामे की मामूली तनख्वाह अपने बेटे की कंपनी से ना लेने पर, तो फिर हम इस किस्म की मुदाखलत एक चीफ जस्टिस की तरफ से इंसाफ के मामलात पर, एक हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत पर और मुल्क के इलेक्शन में मुदाखलत पर, उसका नोटिस लेने वाला कोई है? कोई बात करने वाला है? कोई इंसाफ देने वाला है? तो ये हकीकत नजर आ गई ना कि इमरान खान कैसे आया था। यह सबूत आपके सामने है। आज जरूरत इस बात की है कि इस बात की तह तक पहुंचा जाए कि चीफ जस्टिस फिर पीछे क्या रह जाएगा? ये मसला है। ये वो चीजें हैं जो आज पाकिस्तान के अवाम इसका जवाब चाहते हैं, क्योंकि जो आज महंगाई है, जो आज अवाम की तकलीफ है, जो मुल्क की मुश्किलात है, ये उसकी जड़ है। जब आईनी इदारे अपनी हदूद में नहीं रहेंगे, मुदाखलत करेंगे, इलेक्शन में मुदाखलत करेंगे, तो फिर अवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ये हमारा सवाल है और हम इसका जवाब चाहते हैं। जिस दिन इसका जवाब आएगा, हम ये समझेंगे कि उस दिन मुल्क में कोई आईन है, कोई अदल का निजाम है, कोई इंसाफ का निजाम है। बहुत शुक्रिया जी। शायद साहब, जैसे आपने कहा हकनामे के हवाले से, तो साथ आपने ये भी कहा कि तमाम हक़ाइक़ जानना चाहेंगे। अभी कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा है, सेनेट का इजलास भी चल रहा है और एक मुश्तरका इजलास की चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मामले को पार्लियामान में बाज़ाब्ता तौर पर लेके जाएगी तहरीक इल्तिवा की सूरत में, या फिर स्पीकर को अपनी समिति कहे कि इस मामले पर ओपन बहस कराई जाए? क्या इस तरह की कोई तजवीज़ आप देगी? मेरे भाई बिल्कुल तजवीज़ देगी। आज तक नया तहरीक इल्तिवा इस ऐवान में आई है, न किसी अवाम के मसले पर बात हो सकी है, वरना हमें यहां बैठने की जरूरत नहीं थी। हमारा फोरम वो है। देखें, ये पिछले 3 साल में या 3.5 साल में जो है वो जिस तरह असेंबली चलाई गई है, तो जब इस किस्म के इलेक्शन होंगे तो इस किस्म की असेंबली जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम को मिलेगी, जो पिछले 30-40 महीनों से चल रही है। आज ये साबित हो गया है कि एक प्रोसेस जो फ्लॉड था, एक प्रोसेस जो धांधली ज़दा था, उसके बाद जो प्रोडक्ट आया उसने 40 महीने में पाकिस्तान को क्या दिया, और वो प्रोडक्ट जो था वो इमरान खान था। उसने क्या दिया है? महंगाई दी है, तबाही दी है। अदलिया एट द हाईएस्ट लेवल जो है, आला तरीन सतह के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। ये सामने आ रहा है आपके। और इसका क्या इलाज है? जब आइन जो है उसके आप चीथड़े उड़ा दें, आइन जो है वो शटर हो जाए, तो इस मुल्क में बाकी कानून की क्या हैसियत रह जाती है? तो
تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو بے گناہی، مریم نواز کی بے گناہی، اور جس طرح ان کو قید کیا گیا، جس طرح ان کی ضمانتیں جو ہے وہ ریجیکٹ کی گئیں، جس طرح ان کے ساتھ جو ہے ان کی آزادی سلب ہوئی، وہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی، جس طرح شاہد صاحب نے کہا کہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوئے، اور اس الیکشن کا جو رزلٹ آیا وہ تو 4 الیکشنوں کے حلقوں کی بات کرتا تھا، عمران خان اور 35 پنکچروں کی بات کرتا تھا. یہاں تو سارے کا سارا الیکشن، اور ان تمام حلقوں میں ہم دوبارہ جیتے. وہ 4 حلقوں کی جن کی بات کرتا تھا ہم دوبارہ جیتے، 2018 میں بھی جیتے، ان میں میرا بھی حلقہ تھا. تو یہ سارا پروسیس جو ہے فلاڈ ہے. اس وقت تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں آئینی اداروں کے اوپر ایک سوالیہ نشان آ گیا ہوا ہے، جس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے اس میں اسمبلی جو ہے ملوث نظر آ رہی ہے. اسمبلی پروڈکٹ ہے اس الیکشن کا، جس کے اوپر یہ سوالیہ نشان آئے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا اس وقت کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ فلاڈ ہے. یہ سارے آئینی ادارے ہیں. تو اس وقت تو آئینی جو ایک عمارت ہے پاکستان کی، وہ زمین بوس ہو چکی ہے. اور ایک ہی علاج ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے پاکستان کے جو عوام کا جو حق ہے، آئینی حق جو ہے وہ دوبارہ ان کو دیا جائے، اور وہ نئی حکومت جو ہے، نئی اسمبلی، نئی ادارے جو ہے منتخب کریں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کون جو ہے مریم نواز کو، میاں نواز شریف کو، اور باقی جو لوگ جو قید کیے گئے، ان کو کون وہ آزادی جو سلب ہوئی تھی ان کون کمپنسیٹ کرے گا؟ یہ اس وقت آہستہ آہستہ جو کوئی 2018 جولائی میں ہوا وہ سارا ایکسپوز ہو رہا ہے. سارے کردار سامنے آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی جو فیلئر ہے کہ تمام بے ایمانی، تمام ریگنگ اور تمام انٹرفیئرنس کے باوجود آپ نے تحفہ کیا دیا ہمیں؟ اس ملک کی تباہی اور مہنگائی اور سارے کا جو ہے وہ پیامبر بن گئے عمران خان. اس کے اپنے بندے جو ہے اسمبلی میں نہیں آتے، اس کے پاس ووٹ نہیں ہے آج اسمبلی میں. اور کس طرح ووٹ اکٹھے کر کے وہ جو ہے وہ جوائنٹ سیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ عمران خان اس وقت دیوالیہ ہو چکا ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے آئینی ادارے بھی جو ہیں. جو دیکھیں، میں ایک بات کرتا ہوں، جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بیان دے دیا گیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. اب اگر رانا شمیم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو بدترین سزا دی جائے. اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر جسٹس ثاقب نثار کی جگہ جیل میں ہے. اگر میاں نواز شریف جیل جا سکتا ہے تو ثاقب نثار کیوں نہیں جا سکتا؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ جو آپ نے سزا دلوائی تھی، اب تو ساری حقیقت سامنے آ گئی کہ چیف جسٹس ملوث ہے بیل نہ دینے میں. تو پھر جو سزا دی گئی اس میں کون کون لوگ ملوث تھے، اس کا بھی پتہ کر لیں. آج اگر کوئی ملک میں انصاف ہو، اس کا ایک تقاضا ہے کہ جب یہ بات اٹھ گئی ہو کسی کیس کے بارے میں، اتنی اخلاقی جرت عدالت میں ہونی چاہیے کہ ان کیسوں کو اٹھا کر باہر پھینکے، کہہ دے کہ میاں نواز شریف کے خلاف ثبوت نہیں ہے. ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے میاں نواز شریف میں کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. سزا آپ نے 10 سال دی ہے. جب بیل دی اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے لکھا ہے کہ گلیئرنگ ایررز ہیں اس ججمنٹ کے اندر. تو آج اس معاملے کا کوئی منطقی انجام تو ہونا چاہیے. یہاں پر اگر ہم 2 ہفتے میں وزیر اعظم کو فارغ کر سکتے ہیں، اگر نواز شریف جیل جا سکتے ہیں تو ثاقب نثار کیوں نہیں؟ اس فیصلے اور معاملے میں جو انوالو ہیں ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو 3 سال پہلے الیکشن ہوئے اس کا رزلٹ میں ایسی ہی پروڈکٹ سامنے آ سکتی ہے جو کہ عمران خان کی صورت میں سامنے آئی ہے. ایسی ہی اسمبلی بنے گی جیسی کہ آج ہے. عوام آج جو بھی بھگت رہی ہے، آئینی اداروں کا جو بھی حال ہے، سیاسی جوڑ توڑ کر کے جوائنٹ سیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب عوام کے سامنے ہے.
भाई साहब ये बताएं कि आम तौर पे ये बात की जाती रही है कि हमारी हिस्ट्री जितनी एक ब्लैक है वो सबको पता है। वाकया कोई ये पहला भी नहीं है और बहुत से हो चुके हैं और शायद रुके भी नहीं। एक नेशनल ट्रूथ कमीशन की बात की जाती है, रिकंसिलिएशन की बात की जाती है। इसी तरह पे आपको याद होगा कि मलिक क़य्यूम को भी आप जानते होंगे, उसके भी वाकयात आए थे। बाद ही में वो इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है।